روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کفر اور شرک میں ڈوبی قوم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے 5 بڑے بت بنا لیے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہی وہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور اس قوم کی رہنمائی کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت کا اعلان کے بعد لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کا اقرار کر کے اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے، اور حضرت نوح کی بیوی ان پر ایمان نہ لائی، اور کیسے کیسے آپ کی بیوی نے آپ پر ظلم ڈھائے۔ آپ کی بیوی آپ کے بیٹوں کو بھی ورگلاتی رہی اور انہیں اپنے ہی باپ کے خلاف استعمال کرتی رہی۔ دوستوں، تاریخی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن مشہور اور متفقہ یہی ہے کہ اس عورت کا نام واحلہ تھا۔ یہ برسوں حضرت نوح کے ساتھ رہی اور اس سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جوان سا بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس کے علاوہ باقی تینوں بیٹے حام، سام اور یافس حضرت نوح کی دوسری بیوی سے تھے جو کہ ایمان لے آئی تھی، لیکن واحلہ اور اس کے بیٹے کنعان نے حضرت نوح کی رسالت کو نہ مانا اور آپ کو ساری زندگی اذیتیں دیتے رہے۔ جب حضرت نوح نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم کے لوگوں نے ان کی دونوں بیویوں کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا اور حضرت نوح کے گھر بھیج دیا کہ وہ اس نئے دین کی دعوت دینا بند کر دیں، نہیں تو پوری قوم مل کر نوح کے گھر کا گھیراؤ کرے گی۔ روایتیں ملتی ہیں کہ جیسے ہی اپنے رشتہ داروں کو واحلہ نے دیکھا تو اعلان کر دیا کہ میں اور میرا بیٹا کنعان نوح کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، اور واحلہ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ نوح کو اس نئے دین کی تبلیغ سے ضرور روک لے گی۔ خیر، واحلہ نے زبردست مہم چلائی اور محاذ پر اپنے شوہر کی مخالفت کی، لیکن حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن قوم کے لوگوں نے گھر پر اس وقت حملہ کر دیا کہ جب حضرت نوح کے تینوں مومن بیٹے گھر پر نہ تھے، جبکہ کنعان اور واحلہ گھر میں موجود تھے، بلکہ یہ حملہ بھی واحلہ کی ہی سازش تھی۔ لوگوں نے حضرت نوح کو لہولہان کر دیا اور بے پناہ ظلم کیا۔ واحلہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی جان ہی لے لیں گے تو ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اب سے میرے شوہر تبلیغ دین سے باز آ جائیں گے، اور کہنے لگی، اے میری قوم کے لوگوں، نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تم انہیں مت مارو۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں حالت دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں خود بھی معلوم نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی ان باتوں سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار خدا سے شکایت کی کہ اے خدا، میں کافروں میں گھر گیا ہوں، اگر یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ قوم نوح کا یہ حال ہو گیا کہ مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا تھا کہ نوح دیوانے کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ پھر جب اللہ پاک نے وحی کی کہ اے نوح، جو ایمان لا چکے ہیں اب ان کے علاوہ آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا، تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں مناجات کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق تباہ برباد کر دی جائے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کر اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔
وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں، اور جب ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے اور آپ پر ہنستے، آپ کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے، اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگون نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ اپنی قوم کی طرح واحلہ بھی حضرت نوح کو کشتی بنانے سے روکنا چاہتی تھی، اس لیے واحلہ روز رات کو اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی۔ یہ اس کا روز آنا کا معمول بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ ہمیں تمہارے تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر، ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگایا، اور شام کو اللہ پاک سے دعا کی کہ اے میرے خدا، جو بھی آج رات میرے ان تختوں میں سوراخ کرے تو اس کے ہاتھ کو بے جان کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر سے تختوں میں سوراخ ہیں، تو آپ اپنی قوم میں سے بے جان ہاتھ والا شخص ڈھونڈنے لگے۔ بہت تلاش کے بعد بھی جب انہیں بے جان ہاتھ والا شخص نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جاتے ہی دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی ہے جو روز سوراخ کرتی تھی۔ آپ کو یہ جان کر بہت رنج ہوا کہ میری اپنی ہی بیوی میرے خلاف ہے۔ خیر، آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کا نقصان کیا تو پورا جسم ہی بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سالوں میں کشتی تیار ہو گئی۔ یہ کشتی 300 گج لمبی، 50 گج چوڑی اور 30 گج اونچی تھی۔ خیر، جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، شام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی پر سوار کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تو بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیوی نے کہا کہ تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے، جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، تم میری گمراہ قوم میں مت شامل رہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ اقرار کرتی بھی کیسے؟ وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی شروع سے ہی قائل نہیں تھی، اور وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دے رہی تھی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹے کنعان سے کہا، تم کشتی میں آ جاؤ، تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور آخر آپ کی بیوی واحلہ اور بیٹا کنعان دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ دوستوں، اس بات میں کوئی گنجائش نہیں کہ حضرت نوح کی قوم اور ان کا ایک بیٹا اور بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی خیریت و بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیرا۔